الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہم تمام مسلمانوں کو اسلام و ایمان کی ایک عظیم الشان نعمت عطا ہوئی ہے۔ ایک صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی تمام تر خواہشوں کو قربان کر سکتا ہے، لیکن مذہب کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان کو اسلامی حکم میں تبدیلی اور مداخلت کے لیے کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ جس وقت ہمارا ملک بھارت جن ناگفتہ بینی حالات سے دوچار ہے، ہم سب جانتے ہیں، حکومت کی طرف سے بہت زوروں پر یونیفارم سول کوڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے، یکساں سول کوڈ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جس وقت سے مسلمان اس بھارت دیش میں آباد ہوئے ہیں، اس وقت سے برابر چاہے حکومت کسی بھی دھرم والوں کی رہی ہو، جس وقت سے مسلمان اس ملک بھارت پر آباد ہوئے ہیں، اس وقت سے آج تک مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ملی۔ بہت دور جس وقت مسلمانوں نے ملک بھارت میں اپنے خیمے نصب کیے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، اس وقت کا قانون بھی یہ تھا کہ بھارت میں بسنے والی تمام قومیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتی ہو، اپنے دھرم کے مطابق عمل کر سکتی ہے۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اسلامی حکومت آئی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسی ملک بھارت اور بھارت دیش میں مسلمانوں نے 800 یا 900 برس تک حکومت کی ہے۔ ابھی 250 یا 300 برس سے مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر گزرا ہے، اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کیوں ختم ہو گئی، یہ بھی ہمارے ہی غداروں کی وجہ سے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ 700 یا 800 یا 900 برس تک اسلامی حکومت بھارت میں رہی۔ اس اسلامی حکومت میں بھی مسلمانوں کو، بلکہ ہر دھرم والوں کو اپنے دھرم کے مطابق پوری آزادی دی گئی۔ اس کے بعد 1857 انگریزوں سے مقابلہ ہوا، انگریز جیت گئے، مسلمانوں کو شکست کھانی پڑی، لیکن انگریزوں نے اپنی حکومت کے جو نئے قانون بنائے، قانون ساز اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دھرم کے مطابق آزادی دی جائے۔
بلکہ انگریزوں نے تو ہندوستان کے آئین اور قوانین میں مسلمانوں کے پرسنل معاملات کو جگہ دی. اسی کا نام مسلم پرسنل لا. یہ مسلمانوں کے جو شخصی اور مذہبی اور تہذیبی قوانین ہیں ان کو ملک بھارت کے آئین میں جگہ دی گئی. اس کے بعد 1947 میں انگریزوں کو ہارنا پڑا، دیش آزاد ہوا. اس وقت نیا قانون بنایا گیا ملک بھارت. یہ بہت مختصر الفاظ میں اشارے کر رہا ہوں، ورنہ لمبی داستانیں ہیں. بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو دین سے تو دوری ہو ہی چکی ہے، ملک بھارت کے احوال تک معلوم نہیں. کیا ہوا، کب ہوا، کون جیتا، کون ہارا، کتنی قربانیاں دینی پڑی، کس نے قربانیاں دی، کیسے دیش آزاد ہوا، کیسے غلام بنا تھا، کیوں کر غلام بنا تھا، ایک لمبی داستان. تو خیر، جس وقت انگریزوں کی حکومت رہی اس وقت بھی مسلمانوں کو اپنے دھرم اور مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی. حکومت میں یہ قانون پاس کیا گیا کہ مسلمانوں کی مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو کمیٹی ہے، قوانین ہے، اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے، بلکہ ڈاکٹر امبیڈکر کے یہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں. ڈاکٹر امبیڈکر نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، مسلمانوں کو اپنے مسلم آئینی قوانین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. اور امبیڈکر کے الفاظ یہ ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت یکساں سول کوڈ کا اعلان کرے، اپنے اختیارات سے معاملات کو طے کرے اور مسلمانوں کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرے، وہ کسی پاگل حکومت کا کام. امبیڈکر کے یہ الفاظ ہیں. خیر، لمبی تاریخ میں نہ جاتے ہوئے سب سے پہلی بات، یہ جو میں نے 2-4 الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے، جب سے مسلمانوں نے ہندوستان میں رہنا شروع کیا اس وقت سے لے کر آج تک حکومتی لیول پر، مذہبی لیول پر ہر دھرم والوں کو مکمل آزادی دی گئی اس بات کی کہ وہ اپنے دھارمک قوانین میں اپنے دھرم کے مطابق عمل کرے. کسی قانون یا کسی حکومت کا کوئی زبردستی قانون نہیں چلے گا. اس وقت ہمارے سامنے جو حالات ہے ہندوستانی لیول پر، سارے دیش میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے یونیفارم سول کوڈ لاگو ہوگا، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، دوسرا کوئی قانون نہیں چلے گا، کسی بھی دھرم کو ماننے والا کو حکومت کے قوانین کو ماننا ہوگا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے مسلم نوجوان کو یہی نہیں معلوم کہ یونیفارم سول کوڈ کا کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے. یونیفارم سول کوڈ، اس کا آسان لفظوں میں مطلب یوں ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے ساری قوموں کے اپنے پرسنل دھارمک معاملوں کو چھین لیا جائے اور جس معاملے میں قانون اور حکومت جو آرڈر کرے اس پر عمل کرنا ہو. نکاح طلاق کا معاملہ ہو، میراث کا معاملہ ہو یا گھریلو خاندان کا معاملہ ہو، تمام قوموں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے دھارمک قوانین کو چھوڑ کر حکومت ہند جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور کوئی بھی قوم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوری، مذہب کے نام پر سمجھوتا نہیں ہو، اور نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. اس لیے کہ مسلمان چاہے دوسری قومیں سمجھوتا کر لے، مسلمان اللہ رسول کا ماننے والا ہے اور قوم کے احکام مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کے خلاف ہے. نہ مسلمانوں نے آج تک اس کو فالو کیا ہے اور نہ رہتی دنیا تک مسلمان اس کو فالو کر سکتا ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے، حکومت سے بھی، ہندوستان سے بھی، بلکہ دنیا کو یہ چیلنج ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، مسلمان اپنے دین پر سمجھوتا نہیں کرے. ہندوستان کسی ایک دھرم کا ملک نہیں ہے، کسی ایک قوم کا دیش نہیں ہے، یہ تو جمہوری ملک ہے.
اس میں ہر قوم اپنے اپنے دھرم کے مطابق عمل کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اس میں کسی بھی حکومت کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حکومت کے قانون لاگو ہوں گے، حکومت کس طرح چلانی ہے، مجرموں کو کس طرح سزا دینی ہے، ڈرائیونگ لائن کے جو قوانین ہیں، حکومتی لائن کے جو قوانین ہیں، پولیس لائن کے جو قوانین ہیں، حکومت کے قوانین حکومت کے دائرے تک رہ کر قانون نافذ ہوں گے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، حکومتی قانون پر عمل کرنا بھی دین پر عمل کرنے کا ایک جزو ہے، لیکن جہاں مذہب کے اندر مداخلت ہو وہاں مسلمان سوری کہتے ہیں۔ دوسری بات، انگریزوں کے زمانے میں بھی جب نیا قانون بنایا گیا، چاہے جتنے بھی ظلم کیے گئے یا جو بھی قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے جو قوانین رکھے گئے ہیں ان کو برقرار رکھا گیا۔ ہندوستانی قوانین میں ان کو جگہ دی گئی اور اسی کو مسلم پرسنل لا کہا گیا۔ تو حکومت ہند چاہے کوئی بھی فیصلہ کرے، دھرم کی حد تک تو مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ رہی بات یہ کہ جب ساری حکومتوں نے، چاہے وہ مسلم حکومت ہو، انگریزی حکومت ہو یا کسی اور دھرم کی حکومت ہو، جب ساری حکومتوں نے مسلمانوں کو یا کسی بھی دھرم کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی آزادی دی ہے اور دینی ہوگی، تو پھر اس وقت یہ شور شرابہ کس بات کا کہ حکومت جو قانون بنائے گی اسی پر عمل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے مسلمان، یاد رکھیے، مجھے حکومت سے کوئی گلہ نہیں، حکومت سے کوئی شکایت نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حکومتوں کا یہ تماشا نہیں ہے، یہ میری اپنی مسلمان قوم کے تماشے۔ یاد رکھیے، جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے میرے ہی مسلمان قوم سے نقصان پہنچا ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن سچی۔ ابھی بقرعید کا زمانہ گزرا، 2-3 سال پہلوں کی بات ہے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا شیخ منیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہ عالیہ بقرعید کے موقع سے ایک DSP کے پاس گئے اور یہ پیشکش رکھی کہ DSP صاحب، ہمارا بقرعید کا تہوار آ رہا ہے، حکومت جن جانوروں کی قربانی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی یا یہ کہ جن جانوروں کی قربانی کرنا ملک کے آئین کے خلاف ہے یا کسی قوم کو برا لگتا ہے تو ان جانوروں کی قربانی کو مسلمان نہیں کرے، لیکن جن جانوروں کی قربانی سے نہ حکومت سے کوئی واسطہ ہے نہ کسی قوم اور دھرم سے کوئی واسطہ ہے، ان جانوروں کی قربانی میں مسلمانوں کو آزادی دی جائے۔ شیخ صاحب نے یہ بات رکھی۔ اس کے بعد DSP کا لفظ جو آپ کو سنانا، DSP کے یہ الفاظ تھے کہ مولانا معاف کیجئے، ہم کبھی نہیں آئے مسلمانوں کے پاس کون کیا کر رہا ہے، کس جانور کی قربانی کر رہا ہے، کہاں کی جا رہی ہے، ہم کبھی نہیں آئے، آپ ہی کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے جانور کی قربانی ہو رہی ہے۔ یہ DSP کے الفاظ ہے، غیر مسلم DSP کے الفاظ ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ تو ایک بات ہے جب بھی مسلم قوم کو نقصان پہنچا ہے مسلمانوں ہی سے پہنچا ہے۔ سرنگا پٹنم کے میدان میں 1857 کی جنگ جاری ہے، نواب سراج الدولہ کو ہار ہوتی ہے، ہمارا ہی ایک مسلم غدار میر جعفر غداری کرتا ہے جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی ہے۔ نواب سراج الدولہ جیسا آدمی ہار جاتا ہے، میسور کی لڑائی، سلطان ٹیپو جیسا بہادر آدمی جس کی انتقال کے وقت انگریزوں نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا، سلطان ٹیپو کو جو شکست ہوئی میر صادق جیسے مسلمان غدار کی وجہ سے۔ کوئی حکومت غدار نہیں ہے، کوئی پرائم منسٹر غدار نہیں ہے، کسی حکومت کا کوئی تماشا نہیں ہے، میرے بھی مسلمانوں کی غداری آج تک مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے،
آج بھی حکومتیں جو قانون بنا رہی ہے، یاد رکھیے مسلمانوں، بات کڑوی ہے لیکن جمعہ کے ممبر سے یہ بات کہنا ضروری ہے، یکساں سول کوڈ ہو یا طلاق کے معاملات پر حکومت کی پابندی ہو، حجاب پر پابندی ہو، NRC کا معاملہ ہو، کسی بھی حکومتی قانون کی بات ہو، یہ مسلمانوں ہی کی غداری ہے، کسی حکومت کی غداری نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھوں، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ حکومت قانون بنا رہی ہے کہ بھائی مسلمانوں کو نکاح طلاق کے معاملے میں حکومت کے قانون کو ماننا ہوگا، میراث کے معاملے میں، زمین جائیداد کے معاملے میں، مدارس اور مساجد کے معاملے میں، اپنے گھریلو معاملات تک حکومت کے قانون کو ماننا ہوگا۔ میرا سوال ہے، میرے مسلمانوں سے سوال ہے، بھارت بھر کے مسلمانوں سے یہ سوال ہے، کسی کتاب کی بات نہیں، یہ میرے دل کا اپنا سوال ہے۔ آپ بتائیے، ایک مسلمان نے ایک مسلمان لڑکی سے شادی، اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہو، طلاق تک بات پہنچی، یہ معاملہ مسلمان کے گھر کے اندر کا، یہ بات حکومت تک گئی کیسے؟ سپریم کورٹ کو کیسے پتا چلا کہ کسی مسلمان کے گھر میں طلاق ہے؟ ہائی کورٹ کو کیسے پتا چلا؟ حکومت ہند کو کیسے پتا چلا؟ اب بتائیے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ طلاق کے معاملات اب عورتوں کے حق میں بھی ہوگی، جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے عورت بھی طلاق دے گی، میراث کے مسئلے میں مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل، یہ اسلام کی ناانصافی ہے، دونوں کو برابر برابر حقوق ملیں گے۔ یہ معاملات مسلمانوں کے گھروں سے یا بستیوں سے سول کورٹ، ہائی کورٹ اور حکومت ہند تک پہنچے کیسے؟ یہ ہمارے ہی مسلمانوں کی غداری ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دونوں پارٹیاں کیس کرنے چلی جاتی ہے، پولیس کیس ہوتا ہے، معاملہ چلتا رہتا ہے، اس کے بعد طلاق کا معاملہ پیش ہوتا ہے، اس کے بعد زمین کا معاملہ پہنچتا ہے، اب زمین کے معاملے میں حکومت فیصلہ کر رہی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کا معاملہ پہنچتا ہے، حکومت فیصلہ کر رہی ہے، نکاح طلاق کا معاملہ ہے، حکومت میں پہنچتا ہے، حکومت فیصلہ کر رہی ہے۔ ہمارے ہی مسلمانوں کی غداری ہے۔ حجاب کا معاملہ کیسے ہوگا؟ مسلمان عورتوں کو یہ سوال ہے کہ ہمیں پابند کیوں کیا گیا بولتے ہیں؟ یاد رکھیے مسلمان، بلکہ میں ایک قدم آگے چل کر یہ بات کہہ دوں کہ اس وقت آج کی تاریخ میں جتنے مسلمان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، یہ کسی مسلمان کی غداری کی وجہ سے، کوئی حکومت نہیں، کوئی حکومت نہیں ہے۔ ہم کیوں اپنے پرسنل معاملات کو حکومت کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ ہم کیوں بار بار معمولی بہانوں سے پولیس چوکی کے چکر لگاتے ہیں؟ آپس میں سمجھوتا کر لیجیے، مدارس میں علماء کے پاس چلے جائیے، مسلمان مفتیوں کے پاس چلے جائیے، مسلمان قاضیوں کے پاس چلے جائیے، معاملہ وہیں سالو ہو جائے۔ ہم کیوں حکومت کی چاپلوسی کریں؟ ہم کیوں حکومت میں کیس درج کرا دیں؟ اور آج بھی بہت سارے بچے اور بہت ساری عورتیں اپنے مردوں کے بغیر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جن کے گھروں کے جینس جیلوں میں ہیں، ان کا قصوروار کوئی حکومت کا آدمی نہیں ہے، میرا مسلمان آدمی ہے، اور قیامت کو جواب بھی مسلمان ہی کو دینا ہوگا۔ یاد رکھیے مسلمان، آج بھی مسلمانوں کو یہ آپرچونٹی ہے، جس نے کیس کیا ہے وہ اپنا کیس واپس لے لے، معاملہ وہی ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، یونیفارم سول کوڈ ہو یا حکومت کا کوئی بھی قانون وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے قوانین کی اصل وجہ میرے مسلمان کی غداری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مجھے سمجھنا ہوگا، سدھرنا ہوگا اور اسلامی احکامات کو فالو کرنا ہوگا۔ ہمارا شور ہے یہ قانون نافذ کر دیا گیا، اب ہم عمل کیسے کریں گے؟ ارے مسلمان، ارے نادانوں، جن اسلامی احکامات پر حکومت کا کوئی قانون نہیں ہے، ان پر تو عمل کر کے بتائیے، اور آج بھی حکومت نے کوئی قانون نہیں چھینا۔ ایک آدمی طلاق کا معاملہ ہے، اپنے گھر میں طلاق کا معاملہ سارٹ کر لے، یا کسی مفتی صاحب کے پاس چلا جائے، کسی مدرسے کے قاضی صاحب کے پاس چلا جائے۔ کون کہتا ہے کہ وہ پولیس چوکی کے چکر لگا؟ کون حکومت اس کے گھر کے حال دیکھنے کے لیے آئے؟ یاد رکھیے مسلمان، حکومت کا معاملہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اور ہم تو آج بھی اور مرتے دم تک یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مذہب کے نام پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے حکومت کوئی بھی قانون بنائے۔
مذہب کے نام پر سمجھوتا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، یہ چیلنج ہے۔ لیکن مسلمانوں، آپ سے دردمندانہ اپیل، ہم اپنے آپسی معاملات کو ہرگز حکومت کے سامنے ظاہر نہ کریں، ہرگز یہ آپشن نہ لیں کہ حکومت ہمارے نجی معاملات میں، گھریلو زندگی میں مداخلت کرے۔ ہرگز مسلمان کو اپنے اسلام کو فالو کرنا ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کسی ایک حکم میں بھی کسی اور کی فرما برداری یا کسی اور کی چاپلوسی کی، سن لیجئے مسلمانوں، فلن یقبل منہ، ہرگز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، اور دنیا کا معاملہ نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنا نظام بنانا ہوگا کہ ہمارا کوئی بھی، چاہے اجتماعی معاملہ ہو یا شخصی معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو، نکاح طلاق کا معاملہ ہو، زمین جائیداد کا معاملہ ہو، میراث کا معاملہ ہو، یاد رکھیے مسلمانوں، ہم اپنے سارے معاملات میں اسلام کے پابند ہیں اور رہیں گے مرتے دم تک۔ اس میں کسی بھی حکومت پر سمجھوتا نہیں ہو، اور حکومت سمجھوتا کرنے کو کہتی بھی نہیں۔ میں نے بتا دیا یہ سارے فسادات کی جڑ میرا مسلمان ہے، میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا، اپنے معاملات کو علماء کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ رہی بات حکومت کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کا اعلان، تو اس کے بارے میں علماء نے جو ذمہ داریاں ہمارے پر ڈالی ہے، جو لکھ بھیجی گئی ہے، کہ اس میں ہم اپنے جواب کو اندراج کراوے کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں دیش کا ایک ناگرک ہوں، اس دیش میں، یہ دیش جمہوری ہے، اور جمہوری دیش میں ہر مذہب والوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی گنجائش ہے اور رہے گی۔ تو ہم اپنا جواب پرسنل میں اپنے علماء تک پہنچا سکتے ہیں۔ نہ نعرے بازی ہوگی، نہ سڑکوں پر نکلنا ہوگا، نہ احتجاج ہوگا، لیکن انسانیت کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے دھرم اسلام کو فالو کرنے والا ہوں، میں اپنی 5 وقتہ نمازوں کا پابند بن جاؤں، میں اپنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں، میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھوں، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھوں۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔